کیوں کچھ لوگ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتے ہیں جبکہ دوسرے آسانی سے دولت بناتے ہیں؟ آئیڈیا کچھ یوں ہے کہ پیسوں کے مسائل صرف اس بات پر منحصر نہیں ہوتے کہ آپ کتنے کماتے ہیں، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ پیسوں کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں۔ زیادہ آمدنی ہونے کے باوجود بھی کئی لوگ مالی مشکلات میں پھنسے رہتے ہیں کیونکہ ان کا مالی رویہ اور فیصلہ غلط ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ پیسے کو سنبھالنا اور صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ مالی کامیابیاں صرف زیادہ پیسے کمانے سے حاصل ہوتی ہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اصل کھیل پیسوں کا نہیں بلکہ ہماری نفسیات کا ہے۔ ہم جو مالی فیصلے کرتے ہیں، چاہے اچھے ہوں یا برے، زیادہ تر ہمارے سوچنے کے انداز، جذبات اور عادتوں پر منحصر ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی مالی نفسیات کو نہیں سمجھیں گے تو چاہے کتنا بھی پیسہ کما لیں، مالی مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ یہ سننے میں عجیب لگے گا لیکن زیادہ تر لاٹری جیتنے والے کچھ ہی سالوں میں دیوالیہ ہو جاتے ہیں۔ مگر کیوں؟ اصل مسئلہ پیسہ نہیں بلکہ مالی عادتیں ہیں۔ لاٹری جیتنے والے زیادہ تر لوگ پہلے سے مالی طور پر مستحکم نہیں ہوتے۔ اچانک اتنی بڑی رقم ملنے پر وہ بے سوچے سمجھے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مہنگی گاڑیاں، عالیشان گھر، لگژری شاپنگ اور فضول عیاشیاں۔ لیکن پیسہ خرچ کرنے کی حد ہوتی ہے، جبکہ بری عادتوں کی نہیں۔ ان کے پاس پیسہ آ تو جاتا ہے مگر مالی سمجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے سنبھال نہیں پاتے۔ آخرکار وہ پھر وہیں واپس آ جاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا، خالی ہاتھ۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ پیسے کو سنبھالنا نہیں جانتے تو جتنی بھی دولت مل جائے وہ آخر میں ختم ہی ہو جائے گی۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ بس اگلی بڑی خریداری کر لوں تو خوشی مل جائے گی، نئی گاڑی، نیا فون، برانڈڈ کپڑے، لیکن جیسے ہی ہم یہ سب لے لیتے ہیں خوشی چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ یہی کنزیومر کلچر کا جال ہے۔ کمپنیاں اور مارکیٹنگ ہمیں یہی باور کراتی ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کافی نہیں، آپ کو نیا، بہتر اور مہنگا ورژن چاہیے۔ نتیجہ، ہم زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں لیکن کبھی مکمل خوشی محسوس نہیں کرتے۔ یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اصل خوشی چیزوں میں نہیں بلکہ مالی آزادی میں ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں تب ہی ہم اس جال سے نکل سکتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ سوچے سمجھے بغیر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 ہے بوریت۔ جب ہمیں کچھ کرنے کو نہیں ہوتا تو ہم آن لائن شاپنگ یا غیر ضروری چیزیں خریدنے لگتے ہیں، بس وقت گزارنے کے لیے۔ نمبر 2 ہے تناؤ۔ جب ہم دباؤ میں ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ فوری خوشی چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ مشکل وقت میں مہنگے کھانے، برانڈڈ چیزیں یا لگژری آئٹمز خریدتے ہیں تاکہ عارضی خوشی محسوس کر سکیں۔ نمبر 3 ہے خوشی۔ یہ عجیب لگے گا مگر زیادہ خوشی میں بھی لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بونس ملتے ہی یا کسی کامیابی پر ہم خود کو مہنگے تحفے دیتے ہیں۔ ایموشنل اسپینڈنگ یہ سب احساسی خرچ کہلاتا ہے اور یہی مالی مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب تک ہم جذبات کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھیں گے، ہمارے مالی فیصلے بھی کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ جب ہم اداس، پریشان یا بور ہوتے ہیں تو ہمارا دماغ فوری خوشی چاہتا ہے اور اس خوشی کو حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے شاپنگ۔ یہی ریٹیل تھیراپی کہلاتی ہے، یعنی جب ہم اپنے جذباتی مسائل سے بچنے کے لیے چیزیں خریدنا شروع کر دیتے ہیں۔ اداسی ہو، نیا فون لے لو، تناؤ ہو، برانڈڈ کپڑے خرید لو، کام کا دباؤ ہو، مہنگے کھانے یا لگژری آئٹم پر پیسے اڑا دو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوشی عارضی ہوتی ہے۔ جیسے ہی نئی چیز کی نئی پن ختم ہو جاتی ہے، ہم پھر سے وہی محسوس کرنے لگتے ہیں اور پھر کچھ نیا خریدنے کا دل چاہتا ہے۔ یہ ایک خطرناک چکر ہے جہاں ہم خوشی کے بدلے اپنا مالی مستقبل بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم واقعی بہتر محسوس کرنا چاہتے ہیں تو مالی استحکام حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے، نہ کہ غیر ضروری خرچ کرنا۔ جب ہم غیر ضروری خرچ کرتے ہیں تو ہم خود کو بہانے دے کر مطمئن کر لیتے ہیں۔ میں اتنی محنت کرتا ہوں، مجھے یہ خریدنا چاہیے، آئی ڈیزرو دس۔ ابھی تو جوان ہوں، بچت بعد میں کر لوں گا، آئی سیو لیٹر۔ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، ابھی مزے نہ لیے تو کب لیں گے؟
یہ سب خود کو دھوکہ دینے کے طریقے ہیں جو ہمیں عارضی خوشی دیتے ہیں لیکن لمبے عرصے تک مالی مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، آپ واقعی محنت کرتے ہیں، لیکن کیا فضول خرچ کرنے سے آپ کی زندگی بہتر ہوگی؟ بچت بعد میں نہیں، ابھی شروع کرنی پڑے گی، ورنہ کبھی نہیں ہوگی۔ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، لیکن اگر پیسوں کی کمی ہو تو آپ کبھی پوری طرح انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ بہانوں کو چھوڑیں اور آج ہی سے مالی سمجھداری کے فیصلے کریں۔ امیر اور غریب کے درمیان سب سے بڑا فرق پیسہ نہیں بلکہ سوچنے کا انداز ہے۔ ایک غریب کی ذہنیت: مجھے زیادہ کمانا ہے تاکہ زیادہ خرچ کر سکوں۔ میرے پاس پیسے آیا تو میں نئی گاڑی یا برانڈڈ کپڑے خریدوں گا۔ بچت بعد میں کر لوں گا، ابھی زندگی انجوائے کرنی ہے۔ اور ایک امیر کی ذہنیت: مجھے زیادہ کمانا ہے تاکہ میں پیسہ کام پر لگا سکوں۔ پہلے انویسٹ کروں گا تاکہ میرا پیسہ خود پیسہ بنے۔ پہلے مالی آزادی حاصل کروں گا، پھر زندگی انجوائے کروں گا۔ سب سے بڑا فرق: غریب لوگ پیسہ خرچ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، امیر لوگ پیسہ بڑھانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہی وہ ذہنیت ہے جو کسی کو ہمیشہ مالی مشکلات میں رکھتی ہے اور کسی کو زندگی بھر کا مالی سکون دیتی ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ امیر ہونے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امیری سخت محنت سے نہیں بلکہ ذہانت سے کام لینے سے آتی ہے۔ غلط فہمی: جتنا زیادہ کام کرو گے اتنا زیادہ پیسہ کماؤ گے، اور حقیقت: جتنا زیادہ ذہانت سے کام کرو گے اتنا زیادہ پیسہ بناؤ گے۔ مثال دیکھیں، ایک مزدور دن رات کام کرتا ہے مگر اس کی آمدنی محدود ہوتی ہے۔ دوسری طرف ایک سمجھدار شخص پیسہ انویسٹ کرتا ہے، نئی مہارتیں سیکھتا ہے اور اسے فیصلے لیتا ہے جو اس کے پیسے کو مزید پیسے بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ امیر لوگ محنت سے زیادہ ذہانت پر فوکس کرتے ہیں۔ وہ ایسا سسٹم بناتے ہیں جہاں پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ وقت کو سب سے قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں اور اسے زیادہ سمجھداری سے استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کا انتخاب کیا ہے؟ صرف محنت کرنا یا سمجھداری سے پیسہ بڑھانے کا طریقہ سیکھنا؟ اگر آپ آج اپنے جذبات پر قابو پا لیں تو کل مالی آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی دیر سے ملنے والی خوشی کی طاقت ہے، یعنی فوری خواہشات پر قابو پانا اور لمبے عرصے کے لیے فائدہ مند فیصلہ کرنا۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ایک غریب کی ذہنیت: پیسہ آیا فوراً خرچ کر دو، ابھی مزے کر لو، بچت بعد میں کر لیں گے۔ نتیجہ: ہمیشہ مالی دباؤ، قرض اور تناؤ۔ اور ایک امیر کی ذہنیت: ابھی فضول خرچ کرنے کے بجائے پیسے کو بڑھانے کے لیے استعمال کرو۔ اگر آج صبر کر لیا تو کل زیادہ انجوائے کر سکوں گا۔ نتیجہ: بچت، انویسٹمنٹ اور مستقبل میں مالی آزادی۔ مثال کے طور پر فرض کریں آپ کے پاس $1000 ہیں۔ اگر آپ اسے مہنگے کپڑوں یا موبائل پر خرچ کر دیتے ہیں تو یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ اسے انویسٹ کرتے ہیں تو یہ وقت کے ساتھ بڑھتا جائے گا اور آپ کے لیے مزید پیسے کمائے گا۔ امیر لوگ پیسوں کو غلام بناتے ہیں، غریب لوگ خود پیسے کے غلام بن جاتے ہیں۔ اگر آپ فوری خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو زندگی میں مالی خوشحالی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔ اگر آپ واقعی مالی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے اپنے پیسے کے بارے میں اسمارٹ فیصلے لینا شروع کریں۔ فضول خرچ بند کریں، سرمایہ کاری سیکھیں اور اپنے پیسے کو خود کے لیے کام پر لگائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی تو لائک ضرور کریں تاکہ مزید لوگ بھی یہ اہم سبق سیکھ سکیں۔ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید ایسی زبردست اور سادہ ویڈیوز ملتی رہیں۔ کامنٹس کریں اور بتائیں کہ آپ کے لیے سب سے بڑی منی مسٹیکس کیا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، مالی کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ آپ کے فیصلوں سے آتی ہے۔ آج ہی پہلا قدم اٹھائیں۔ اللہ حافظ۔